روز بروز کھچ رہی ہے ہماری برداشت کی زنجیر عزیزو، وہ فضول گوئی کرتا ہے، فلاں الزام تراش ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ بلند مرتبے پر فائز ہو گیا، فلاں جب سے تجارت کرنے لگا ہے وقت ہی نہیں دیتا ملنے کا۔ ہاں، ہر شخص کا امتحان لیا جاتا ہے اور ایک شخص کا۔ لوگ اپنے کام کاج چھوڑ کے یہاں آتے ہیں تمہاری واہیات باتیں سننے کے لیے۔ بولو بھائیو، جانتے ہو نا کیا کرنا چاہیے؟ سمجھداروں کے لیے جگہ ہے، ناسمجھوں کے لیے راہ گزر۔ تکلیف ہے کیا احساس نہیں کریں گے ہم؟ مشکل آئے تو رونے پیٹنے بیٹھ جائیں گے کیا؟ ایک شخص کی آزمائش دوسرے کے لیے کچھ اور آزمائش ہو سکتی ہے۔ آزمائش ہوگی ضرور، اچھا تو اگر آزمائش ہے تو اس میں سرخرو بھی ہونا ہوگا یقیناً۔ کچھ لوگ بلبل کے چہچہانے اور کوے کی آواز کو ایک ساتھ سمجھتے ہیں۔ کائیں کائیں میں بلا کیا خوبصورتی، وہ تو پریشان اور پریشانی کی خبر دیتے ہیں چیخ چیخ کر۔ نئی مصیبت کی اطلاع ہی لاتے ہیں کبھی؟ تم نے سوچا ہے تمہارا امتحان کیا ہے بلا؟ امتحان ہے کس چیز کا نام؟ مشکلات کا۔ اور مشکل کس چیز کا نام ہے؟ مقصد کیا ہے اس سوال کا؟ جواب تلاش کرنا، مگر اتنا کافی نہیں، درست جواب کی تلاش ہے اصل مقصد۔ کس کا امتحان؟ مال سے لیا جاتا ہے، کسی کا کھیت کھلیان سے، باغ سے، کسی کا دولت سے، اختیار سے، کسی کا مقام و مرتبے سے، کسی کا درد سے، کسی کا درمان سے، اور بلبل کا کوے سے، جو کہتا ہے کہ کوئی بھی بلبل کی آواز کیوں سنے؟ میرے بھائیو، بلبل کا امتحان دراصل کوے کی آواز کی صورت ہے، اور جانتے ہو ہمارے بزرگ کیا کہتے ہیں؟ صبر کا پھل شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے، تو ذرا صبر، تھوڑا انتظار، دیکھو مولا کیا کرتا ہے۔ وہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ تم کہو گے کیا باتیں لے کر بیٹھ گیا ہے یہ؟ میں تمہیں ایک حقائق سے سمجھاتا ہوں کیا کہنا چاہتا ہوں میں۔ حضرت ایوب حضرت اسحاق کی نسل سے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی آمد سے کوئی 1000 برس پہلے گزرے ہیں آپ کی والدہ حضرت لوط کی اولاد سے تھیں، آپ کی زوجہ حضرت یوسف کی اولاد سے تھیں۔ روایتوں میں ان کا نام رحمہ آتا ہے۔ حضرت ایوب بے پناہ دولت مند تھے، ہمیشہ غریبوں کا خیال کرتے، ناداروں کی ہر ممکن مدد کرتے تھے۔ دولت اور اولاد دونوں میں برکت ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ وہ اس خوشحالی میں تقریباً 80 سال رہے۔ تب ان پر ایک آزمائش آئی، ان کی اولاد ایک ایک کر کے فوت ہوتی گئی۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے 10 بیٹوں کو دفنایا، سب کی بار سینہ پھٹا جاتا تھا۔ بہت بے حال تھے حضرت ایوب۔ آپ کی آزمائش بس اتنی نہیں تھی، آپ کے پورے جسم کو ایک مرض نے گھیر لیا۔ کون کون سا شہر تھا، کون کون سا علاقہ تھا جہاں سے طبیب نہ آئے ہوں، مگر ہر علاج لا حاصل تھا۔ ان کا جسم جس بیماری میں مبتلا تھا وہ بڑھتی ہی گئی، مگر آفرین صبر سے برداشت کرتے رہے حضرت ایوب۔ ایک مستحکم چٹان جس طرح کبھی آندھی طوفانوں کی شکایت نہیں کرتی، ایسے کہ ایک لمحے ان کی زبان پر شکایت نہیں آئی۔ سال گزرتے گئے اور روایتوں میں آتا ہے کہ کم و بیش 18 برس اسی اذیت ناک حالت میں ان کا وجود رہا۔ طبیب لاچار ہو چکے تھے، مرہم بیکار ہو چکے تھے۔ ایک دن ان کی زوجہ رحمہ نے ان سے کہا، اے ایوب، بس کیجئے، اور کتنی تکلیف برداشت کریں گے؟ اپنے رب سے دعا کیوں نہیں کرتے دعا کریں گے تو وہ سب مصیبت پریشانی دور کر دیں گے۔ ان کی زوجہ رحمہ نے 18 سال ان کی خدمت کی تھی، لیکن کبھی شکایت نہیں کی۔ یہ امتحان صرف حضرت ایوب کا نہ تھا، بلکہ ان کی زوجہ بھی اس مشکل سے دوچار تھیں۔
ہم پھر کسی اور طرف نکل گئے۔ عزیزو، حضرت ایوب اپنی زوجہ سے یوں گویا ہوئے، اے میرے قلب کی روشنی، میں راحت کیسے مانگ سکتا ہوں اپنے رب سے، وہ جس نے 80 سال تک مجھے اولاد اور مال کی دولت سے مالا مال رکھا، اب اس کی طرف سے ذرا مشکل آ گئی ہے تو کیسے شکایت کروں اس سے؟ کم سے کم 80 سال تو صبر کرنا چاہیے مجھے، اس کے بعد دیکھیں گے، اس کے بعد اگر خواہش ہوئی تو دعا کریں گے، آگے اس کی رضا، مگر ابھی یہ بے صبری دکھانے کا نہ کہو۔ آزمائش تو حضرت ایوب کی تھی، مگر امتحان ان کے گھر والوں کا بھی تھا۔ شیطان کو تو موقع چاہیے تھا۔ ہاں، یہ کبھی نہ بھولنا، شیطان کا کام ہے بندے کو بھٹکانا، وہ مسلسل اپنے کام میں لگا رہتا ہے۔ ایک دن وہ طبیب بن کر آیا اور حضرت ایوب کی اہلیہ سے بولا، میرے پاس مرہم ہے، انہیں شفا ہو جائے گی، بس تم ان سے اتنا کہنا کہ طبیب کے اراد سے شفا ہوئی ہے۔ نہ سمجھی میں وہ حضرت ایوب کی خاطر مان گئیں، کیونکہ وہ اپنے خاوند کو صحت مند دیکھنا چاہتی تھیں۔ خیر تھی تو وہ انسان، وہ پیغمبر کی زوجہ تھی۔ سوچا میرے خاوند کا وجود بیماری سے بے حال ہے اور درمان نہیں ہو رہا، اور حضرت ایوب کی کوئی خطا نہیں تھی۔ اس دوران سب ملنا جلنا چھوڑ چکے تھے حضرت ایوب سے، وہ ڈرتے تھے کہ کہیں یہ بیماری انہیں بھی نہ لگ جائے۔ اس بات سے ان کی اہلیہ بہت پریشان ہو چکی تھیں، اور حضرت ایوب کہے جاتے تھے کہ صبر، واقعی وہ اللہ کے بڑے صابر و شاکر بندوں میں سے تھے، ان کا صبر بے مثال تھا۔ اچھا تو پھر آگے کیا ہوا؟ وہ اذیت ناک وجود پر پھیلتے پھیلتے اتنی پھیل گئی کہ بالآخر حضرت ایوب کے دل اور زبان پر آ پہنچی۔ بس یہ وہ وقت تھا کہ دل اور زبان کو جب بیماری نے آن گھیرا تو حضرت ایوب بے قرار ہو گئے اور رب کے حضور دعا گو ہوئے کہ اے میرے رب، جو تیری طرف سے ہے میں اس پر راضی ہوں، مگر یہ تکلیف میری زبان تک آ پہنچی ہے، میرے دل تک آ پہنچی ہے، تیرے ذکر و شکر میں خلل پڑ رہا ہے، یہ ہماری زبان اور دل تک آ پہنچی ہے۔ تو حضرت ایوب نے اپنے رب کو پکارا اور اپنے لیے شفا مانگی، لیکن اصل میں بات کچھ اور ہے۔ حضرت ایوب نے اپنی دعا میں کچھ یوں کہا، اب میں اپنی زبان سے لوگوں کو حق بات نہیں بتا سکوں گا، جو کچھ کہتا ہوں اس پر دل سے اقرار نہیں کر سکوں گا، زبان سے نکلے الفاظ دل کی نیت کی تصدیق کرتے ہیں دراصل، ورنہ گوشت کا یہ لوتھڑا کیا حقیقت رکھتا ہے، کیا حیثیت رکھتا ہے انسانی جسم میں؟ تو وہ بولے، نہ میں زبان سے تیرا ذکر کروں گا، نہ زبان کے ذکر کی قلب سے تصدیق کر سکوں گا۔ شفا تو ہی دیتا ہے، شفا دے دے یا رب۔ تب ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ایک ندا سنائی دی، مشکل وقت ختم ہوا حضرت ایوب کا۔ پروردگار نے کہا، اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، زمین سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ حضرت ایوب نے اس پانی سے غسل فرمایا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ بیماری ختم ہو گئی، جیسے تھی ہی نہیں کبھی۔ پھر پاؤں زمین پر مارا اور ایک اور چشمہ نمودار ہوا، اس کا پانی پینے سے بیماری کے اندرونی اثرات جاتے رہے۔ مکمل صحت یاب ہوتے ہی خوبصورتی اور جوانی پھر سے لوٹ آئی۔ پھر یوں ہوا، فوت شدہ اولاد کے بدلے انہیں دگنی اولاد عطا ہوئی اس دنیا میں۔ تو سوال کا درست جواب یہ ہے کہ ہر حالت میں صبر سے کام لینا چاہیے، بندے کو صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ بھی صابروں کو پسند کرتا ہے۔ صبر ہی ہے جس کی بدولت انسان چٹان کی مانند اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔